Assalamu alaikum dear student. I am your host and your teacher Sadhan Yusufzai, and you are watching Learn with Sad. So today we start the lesson number 5, which name is the Medina Charter. So let's begin to the text of lesson. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینہ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی دس سٹی یہ شہر واز انہیبیٹڈ آباد تھا. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی تب یہ شہر آباد تھا. کس سے؟ بائی ڈفرینٹ سیکشنز آف پیپل، مختلف لوگوں کے گروپوں سے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کیا تو اس وقت لوگوں کے مختلف گروپوں سے یہ شہر آباد تھا. they were the faithful، وہ وفادار تھے، فالوورز، پیروکار آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ جو لوگ تھے وہاں مدینہ کے جو لوگ تھے جن کو انصار بھی کہا جاتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے وفادار پیروکار تھے. ٹھیک ہے. who had abandoned کہتے ہیں چھوڑنے کو. تو جنہوں نے چھوڑا یا جو چھوڑ چکے تھے the ties تعلقات کو آف کید اینڈ کن اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے، اینڈ فالوڈ ہم اور اس کی پیروی کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کے نبی کی پیروی کی. they were known، وہ جانے گئے ایز مہاجرین، تو وہ مہاجرین جانے گئے، اور ریفیوجیز یا پناہ گزین. ٹھیک ہے. دا نیو کنورٹس، تو نئے لوگ جو تھے جو جنہوں نے تبدیل کیا تھا اپنے مذہب کو آف مدینہ کی، تو وہ لوگ یعنی وہ مدینہ کے رہنے والے لوگ جنہوں نے مذہب تبدیل کیا تھا یعنی اسلام میں کنورٹ ہو چکے تھے. who helped، جنہوں نے مدد کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھرو تھک اینڈ تھن، ہر مشکل گڑی میں. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر مشکلات میں انہوں نے اللہ کے نبی کی کیا کی؟ مدد کی. were known as انصار، وہ انصار جانے گئے یا مددگار جانے گئے. ہیلپرز یعنی مددگار. دا ادر کمیونٹیز، تو دوسرے جو طبقے تھے لیونگ ان مدینہ، جو مدینہ میں رہ رہے تھے، ور دا آئیڈل ورشپرز، تو وہ بت پرست تھے، اینڈ دا جیوز، اور یہودی تھے. تو دوسرے طبقوں کے لوگ جو مدینہ میں رہ رہے تھے تو وہ کون تھے؟ بت پرست تھے اور یہودی تھے. ان آرڈر ٹو کریٹ ہارمنی کہتے ہیں ہم آہنگی کو، اینڈ کوآپریشن اور اتفاق یا میل. تو ہم آہنگی اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے دا رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ایبولسٹ، تو اللہ کے نبی نے پہلے ختم کیا دا ٹرائبل ڈسٹنکشن، قبائلی امتیاز کو، اینڈ گروپ دا انہیبیٹنٹس آف مدینہ، اور مدینہ کے جو باشندے تھے، جو آباد لوگ تھے، ان کا ایک گروپ بنایا انڈر ون جنرل نیم، ایک نام پر، انصار اور ہیلپرز. تو اس گروپ کا نام کیا تھا؟ انصار تھا یا مددگار تھا. ٹھیک ہے نا. تو مدینہ میں اللہ کے نبی ہم آہنگی، تمام لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور ان کو ایک نام دیا جس کو کیا کہا گیا؟ انصار یا مددگار. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیو، تو اللہ کے نبی جانتے تھے ڈیٹ گڈ ول اینڈ سپورٹ، کہ خیر خواہی اور مدد آف آل دا سیکشنز آف پیپل، کے لوگوں یعنی تمام گروپوں کے جو لوگ تھے تو ان کی خیر خواہی اور مدد
ور نیسیسری ضروری تھی فار دا کریشن تخلیق کے لیے آف این اسلامک اسٹیٹ ایک اسلامی ریاست کی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نا وہ جانتے تھے کہ تمام گروپوں کے لوگوں کی خیر خواہی اور مدد ایک اسلامی ریاست کی تخلیق کے لیے ضروری تھی. ٹھیک ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیو اللہ کے نبی جانتے تھے that tolerance was necessary کہ برداشت ضروری تھا when different communities live together کہ ڈفرینٹ کمیونٹی یعنی مختلف طبقوں کے جو لوگ تھے لائف ٹوگیدر وہ چونکہ اکٹھے رہتے تھے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جب مختلف گروپوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ان میں برداشت کتنا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی برداشت پر بہت تاکید کرتے تھے اور اس پر بہت زور دیتے تھے. with these objectives in mind تو ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے the رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم drafted تو اللہ کے نبی نے تیار کیا a charter ایک میثاق کو which is generally known جو عام طور پر جانا گیا as the مدینہ charter میثاق مدینہ کے نام پر. ٹھیک ہے. all the communities signing تو تمام طبقوں کے لوگ جو دستخط کنندہ ہوتے ہیں یا ہوں گے دا چارٹر میثاق اور فارم وہ بنائیں گے دا کامن نیشنلٹی ایک عام قومیت. تو تمام طبقوں کے لوگ جو سائن کریں گے جو دستخط کریں گے تو وہ اس میثاق کو ایک قومیت بنائیں گے. If any signatory of the charter was attacked by an enemy if any signatory of the چارٹر اگر میثاق کے کسی دستخط کنندہ پر was attacked حملہ کیا گیا by an enemy کسی دشمن کے ذریعے تو اگر میثاق کے کسی بھی دستخط کنندہ پر کسی دشمن کے ذریعے حملہ کیا گیا others تو دوسرے would defend him اس کی دفاع کریں گے کلیکٹیولی مجموعی طور پر. تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجموعی طور پر اس شخص کی اس دستخط کنندہ جس پر حملہ کیا گیا تھا دشمن کے ذریعے تو اس کی دفاع کریں گے اور اس دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے گائز. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ پارٹ 2 میں. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو ہمارے اس چینل لرن وتھ سعد کو لائک کرے اس کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے بر وقت باخبر رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.